آج کا موضوع ہے دا آرٹ آف کریٹیکل تھنکنگ. بڑا اہم ہے اور آج کے دور میں تو اور اس لیے اہم ہے کہ اس وقت جب سوشل میڈیا کی جو ہے وہ پروموشن کے بعد یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے جاننا کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز سچ نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، وجوہات کیا ہیں اور جناب اس کے حقائق کیا ہیں. اور یہ آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے اس کے لیے، اور آج کل جو ہم پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں اس کے لیے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے. یہ ہمارا سیشن اس وقت جو ہے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں ہو رہا ہے، اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ فیکلٹی ممبرس ہیں یہ ہمارے اس ٹارگٹ مارکیٹ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس بات کو. بنیادی طور پہ کریٹیکل تھنکنگ یہ وہ صلاحیت ہے جو ہمیں عام سوچ سے ہٹ کر گہرائی سے، دلیل کے ساتھ اور بغیر کسی تعصب کے کسی بھی معاملے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. یہ وہ سوچ ہے جو سوالات اٹھاتی ہے، جوابات تلاش کرتی ہے، دلائل کو پرکھتی ہے اور سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ ہمیں کسی بھی بات کو صرف سن کر ماننے کے بجائے اس پر تحقیق کرنے، اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے اور پھر اپنی رائے بنانے کا سلیقہ سکھاتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اس کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کا جو دور ہے نا وہ ہے انفارمیشن کا دور، جہاں سچ اور جھوٹ، جیسے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں. بغیر تنقیدی سوچ کے ہم افواہوں پر، پروپیگنڈے پہ یا غلط فیصلوں کا شکار بن سکتے ہیں، بلکہ اکثریت بنتی ہے. مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ خبریں بغیر تحقیق کے پھیلتی ہیں. اگر ہمارے پاس تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ ہوگی، جو ہمارا ٹاپک ہے دا آرٹ آف کریٹیکل تھنکنگ، تو ہم ان خبروں کو پرکھ کر صحیح اور غلط میں فرق محسوس کر سکیں گے. سوال پھر ایک اور آتا ہے کہ تنقیدی سوچ پیدا کیسے کی جائے. اس کے لیے ہمارے جو ہے کچھ چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ ہر بات پر سوال کریں، چاہے خود سے کریں چاہے سامنے والے سے کریں. کیوں، کیسے، کس نے کہا. نمبر 2 ہے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کریں. ایک ہی ذرائع نہ ہو بلکہ مختلف ذرائعوں سے جو ہے معلوم کریں. تو کہیں سچ پورا ہوگا، کہیں آدھا سچ آدھا جھوٹ ہوگا، کہیں آدھا جھوٹ ہوگا، تو آپ کو اس کا ایک مین جو ہے نا ایک مل جائے گا. تیسری بات یہ کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے کے بجائے تھوڑا سا تحقیق کریں. چوتھا ہے کہ اپنی رائے کا دفاع دلیل سے کریں، نہ کہ جذبات سے کریں. اور اس سے آگے ہے کہ دوسروں کی رائے کو سنیں اور سمجھیں. یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ہماری رائے ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بس دنیا یہاں آ کے ختم ہو گئی ہے. آخر چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے کہ تنقیدی سوچ نہ صرف ہمیں بہتر انسان بناتی ہے، بلکہ ایک باشعور، ترقی پسند اور منصف معاشرہ قائم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے. اس سیشن کے درمیان میں مختلف جگہوں پہ سوال جواب ہوتے رہے اور ہم ان کا جواب دیتے رہے. آئیے ہم اپنے اندر ایسی تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور سچ کو تلاش کرنے کی عادت بنائیں. ہم سچ کو تلاش نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو ہماری بات کو ہاں میں ہاں کر سکیں. تو ہم غلام اور مرید زیادہ بنا رہے ہیں، ہم مینیجرز اور لیڈرز کم بنا رہے ہیں. یہ بہت اچھا ہمارا سیشن تھا، لوگوں نے اس کو انٹرسٹ لیا، ان کے لیے ایک نئی چیز تھی. امید ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ موضوع اچھا ہوگا اور آپ بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک لیڈرشپ کوالٹی کو پیدا کرنے میں. کریٹیکل تھنکنگ لیڈرشپ ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے آفسوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ باس کو آ کے چار مختلف کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، وہ ایویلیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.